میرے بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ ہم دنیا کے اندر اس لیے آئے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ یہ مقصد اللہ نے ہمیں دے کر بھیجا ہے، اور بڑے ہی عظیم ہیں وہ لوگ، بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا میں آ کر دنیا میں آنے کا مقصد یاد رکھتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ان عظیم لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، کامیابی، فلاح اس چیز کا نام ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی مل جائے، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، عبادات کی کئی شکلیں ہیں۔ نماز بھی اللہ کی عبادت ہے، روزہ بھی اللہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کی عبادت ہے، ذکر و اذکار بھی اللہ کی عبادت ہے، لیکن بڑی پیاری اللہ کی عبادت، بڑی محبوب ہے ایک عبادت، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، میں نے درس کے اندر بھی، صبح کے درس کے اندر بھی یہ اشارہ کیا تھا کہ یہ جو راتیں لمبی ہو رہی ہیں، دن چھوٹے ہو رہے ہیں، اور موسم بھی بہتری کی طرف جا رہا ہے، یہ بڑی ایک خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موسم نصیب فرمایا۔ نیند بھی پوری ہو جاتی ہے اور گرمی کی شدت بھی نہیں ہوتی۔ اگر ہم ٹائم کے ساتھ سو جائیں اور صبح کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے یا 1.5 گھنٹہ پہلے اگر ہم بیدار ہو جائیں تو کعبہ کے رب کی قسم ہے، آپ جیسا خوش قسمت دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ جس کو بیداری مل جائے، تہجد کے ٹائم اٹھنے کی توفیق مل جائے، میرا ایمان اور یقین ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، وہ بندہ بڑا ہی عظیم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو یہ وقت نصیب فرمائے۔ اتنا عظیم وقت ہے میرے محترم بھائیوں، اتنا خوبصورت وقت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر 1145 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، اتنا اہم وقت وہ ہوتا ہے صبح کی اذان سے 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے پہلے کا وقت، اتنا اہم وقت ہے کہ آپ کا رب خود آواز لگا رہا ہوتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں۔ اتنا عظیم وقت ہے کہ آپ کا رب آسمانی دنیا کے اوپر آ کر آپ کی طرف متوجہ ہے، آپ کو آواز دے رہا ہے، کون ہے جو دعا کرے میں اس کی دعا قبول فرماؤں۔ یہی بس نہیں، اللہ فرماتے ہیں من یسألنی فأعطیہ، اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو سوال کرے میں اس کو عطا کروں۔ آج کتنی حاجتیں ہیں، کتنی ضرورتیں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، مایوسیاں ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی مالی معاملات کے اندر پریشان ہے، کوئی دنیاوی معاملات کے اندر پریشان ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ساری پریشانیوں کا حل ہو جائے گا اگر اس وقت اٹھنا نصیب ہو جائے جب اللہ خود آواز لگا رہا ہوتا ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول فرماؤں۔ اللہ فرماتے ہیں ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کو عطا کر دوں۔ یہی بس نہیں، آگے اللہ فرماتے ہیں من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ میرے محترم بھائیو، ذرا غور تو کیجئے، آپ کا رب اتنا رحیم ہے، کریم ہے، وہ خود فرما رہا ہے کہ کوئی مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ کتنے ایسے بھائی ہیں میرے محترم بھائیوں، میں بھی اور آپ بھی اس کے اندر شامل، اس معاشرے کے اندر لوگ گناہوں کی وجہ سے پریشان ہیں کہ میں نے ساری زندگی گزار دی اللہ کی نافرمانی میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرتے ہوئے ساری زندگی گزار دی، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی بڑی اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اس کو گناہ بڑا پریشان کرتے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، وہ تہجد کے ٹائم اٹھے جب آپ کا رب آپ کو آواز دے رہا ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگے، ساری
سارے گناہ اللہ کے سامنے رکھ دے کہ یا اللہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، بخشش کا طلبگار ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو بعد میں گرے گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پہلے معاف فرما دیں گے۔ ایک آنسو میرے محترم بھائیوں کبھی تنہائی میں تہجد کے وقت اللہ کے سامنے گرا دیں، اللہ اتنی قدر کرے گا، ایک آنسو کے گرنے کی وجہ سے انشاءاللہ جہنم کی آگ بھی اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر حرام کر دے گا، دنیا کے اندر بھی سکھ اور چین نصیب فرما دے گا، ساری پریشانیاں بھی انشاءاللہ میرا اللہ دور کر دے گا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں عظیم لوگ اٹھتے ہیں اس وقت۔ ہمارا تو میرے محترم بھائیوں معاشرہ ایسا بن چکا ہے، بالخصوص میرے نوجوان بھائی، میں ان سے گزارش کروں گا رات گئے تک موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں، 10 11 بجے 12 بجے سوتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کو اس عظیم وقت اٹھنا نصیب ہو جائے، سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ ان کی فجر رہ جاتی ہے، فجر کی جماعت چلی جاتی ہے، اور اکثر نوجوان فجر کی نماز دن چڑھے پڑ رہے ہوتے ہیں جب سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بڑا قیمتی ہے وہ وقت، بڑا قیمتی وقت ہے۔ کبھی مصلی کے اوپر آپ کو کھڑا ہونا نصیب ہو جائے، اس وقت کی لذت اور اس عبادت کی لذت آپ اس قدر محسوس کریں گے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ آپ کے دلوں کے اندر نور بھر دے گا، روشنی بھر دے گا جب تہجد کے وقت آپ مصلی کے اوپر کھڑے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایسی عظیم عبادت ہے یہ تہجد کی عبادت، یہ قیام اللیل۔ صحیح مسلم کے اندر 1163 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اتنی خوبصورت نماز ہے، اور آگے میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں، انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی۔ کتنے وہ عظیم لوگ ہیں جن کو قیام اللیل نصیب ہے، تہجد کی نماز نصیب ہے، وہ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ صحیح و ترغیب و ترہیب کے اندر 629 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یحبہم اللہ ویضحک الیہم وَيَسْتَبْشِرْ بِهِمْ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ کون ہے اور کیا ہے؟ فرمایا وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ، اللہ ان کو دیکھ کر مسکراتا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرْ بِهِمْ، اللہ ان کو خوشخبریاں دیتا ہے۔ کس کو؟ جناب محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کا نیک بندہ اپنے گھر کے اندر ہے، اپنے بستر کے اوپر آرام فرما رہا ہے، اس کے پہلو کے اندر اس کی بیوی سوئی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت ہے، خوب روح ہے، بڑا نرم گرم بستر ہے، بڑے اچھے معاملات ہیں، نیند کا بڑا اس کو مزہ آ رہا ہے، نیند اس کو لذت دے رہی ہے، سارے معاملات اس کے حق کے اندر ہیں، یہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ جناب محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اپنا بستر بھی چھوڑتا ہے، اپنی پہلو کے اندر سوئی ہوئی بیوی کو بھی چھوڑتا ہے، اپنے بچوں سے جدا ہوتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ فَيَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، اللہ کو منانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، مصلی کی سواری کر لیتا ہے، اللہ کے سامنے گریہ زاری کرنے کے لیے تیار ہے۔ جناب محمد کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ایسا عظیم انسان ہے جس سے دنیا کا بادشاہ محبت نہیں کرتا، دنیا والے محبت نہیں کرتے، یہ اللہ کا محبوب انسان ہے، اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور اللہ اس کے عمل کو دیکھ کر اللہ فرماتے ہیں کتنا عظیم انسان ہے، سارے معاملات اس کے اختیار کے اندر ہے، یہ سو بھی سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، یہ اپنی نیند کی لذت کے اندر مزید جا سکتا ہے، لیکن نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو دیکھ کر مسکراتے ہیں کہ کتنا میرا عظیم بندہ ہے، میرے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اس نے سارے اپنے بہترین ماحول چھوڑ دیے ہیں اور مصلی کے اوپر آ گیا ہے۔ اللہ فرشتوں کے اندر بیٹھ کر مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں کہ یہ دیکھو میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔
اور یہی الفاظ نہیں میرے محترم بھائیوں، آگے بھی ہیں۔ 630 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کر ان سے ایک سوال کرتا ہے۔ سوال کیا ہے؟ ما حمل عبد ھذا علی ما صنع۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں ذرا مجھے بتاؤ، یہ میرا بندہ اس نے یہ نرم گرم بستر کیوں چھوڑا ہے؟ صبح اتنی نیند کی لذت آ رہی ہوتی ہے، اس نے نیند کیوں قربان کی ہے؟ کس وجہ سے اس نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا؟ ٹھٹرتی راتیں ہیں، سردی کی راتیں ہیں، یہ سارا کچھ کس لیے برداشت کر رہا ہے؟ یہ سارا کچھ کس لیے سہ رہا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں فَيَقُولُونَ رَبَّنَا رَجَعَ مَا عِنْدَكَ، اللہ یہ تیری رحمت کا امیدوار ہے، یہ تیری نعمت تیری بخشش کا امیدوار ہے، یہ امید رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت ملے گی، اللہ کی نعمت ملے گی، اللہ کی قدرت ملے گی، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اور فرماتے ہیں وَشَفَقَةً مِّمَّا عِندَكَ، اللہ یہ تیرے عذاب سے ڈرتا ہے اس لیے اٹھا ہے، اس کو آگ کے عذاب سے خوف ہے، اللہ تیری پکڑ کا ڈر ہے، یہ تو اس سے خوف کھاتا ہے اس لیے اٹھا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کی یہ بات سنتے ہیں تو اللہ سارے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم گواہ ہو جاؤ، تم گواہ ہو جاؤ میرے فرشتوں، میں فیصلہ صادر کر رہا ہوں، میرے بندے کی جو امید تھی میں بندے کو عطا کر دی ہے، میں نے وہ امید اس کی پوری کر دی ہے، اس کو رحمت بھی ملے گی، اس کو نعمت بھی ملے گی، اس کو بخشش بھی ملے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس چیز کا اسے خوف تھا اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کا خوف بھی دور کر دیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں کبھی اللہ کی محبت میں اٹھ کر تو دیکھیں، کبھی رات کا ٹائم ہو، 3 بجے کا 4 بجے کا ٹائم ہو، اس نیت کے ساتھ اٹھیں کہ صرف اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اس نیت کے ساتھ اٹھیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے کامیاب ہو جائیں گے، خوش قسمت سعادت مند لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں گے اگر اس نیت کے ساتھ اٹھنا نصیب ہو گیا ہے کہ میں نے اپنے رب کو منانا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے میرے محترم بھائیوں، سلسلہ صحیحہ کے اندر 68 نمبر کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ اپنی پیاری بیوی سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ آج رات میں نے اپنے رب کو منانا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے اللہ کے نبی اپنے راضی رب کو منانا چاہتے ہیں، اللہ ان کے اوپر راضی تھے، اللہ ان کے اوپر خوش تھے، اللہ نے ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں، بڑا کچھ عطا کیا ہے۔ کہتے ہیں عائشہ آج رات میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری عبادت کے اندر کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ سیدہ فرماتی ہیں آپ جو چاہتے ہیں کریں، اللہ کو منائیں۔ جناب محمد کریم علیہ السلام جائے نماز کے اوپر اپنے گھر کے اندر رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ نبی اپنے راضی رب کو منا رہے ہیں، ساری رات عبادت کر رہے ہیں۔ میں اور آپ جن کی راتیں بھی گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہیں، جن کے دن بھی گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہمیں 100% یقین ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر ہمارا رب ناراض ہے، ہمیں کبھی یہ زحمت نہیں ہوئی کہ ہم اپنے ناراض رب کو منا لیں جو ہمارے اوپر ناراض ہے، دن رات جس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، دن رات جس کو ناراض کرتے ہیں، کبھی ذہن کے اندر خیال نہیں آیا کہ اس ناراض رب کو منا لیں۔ لیکن میرے نبی محمد کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راضی رب کو منانے کے لیے ساری رات کا قیام کر رہے ہیں۔ اتنا لمبا قیام کیا، اتنا روئے، سیدہ فرماتی ہیں آنسو گر گر کے آپ کی گود بھیگ جاتی ہے، پانی سے تر ہو جاتی ہے۔ جب سجدہ کرتے ہیں، جہاں اپنی پیشانی مبارک رکھتے ہیں، وہاں پر بھی اتنے آنسو گرے، اتنا پانی آنکھوں سے گرا کہ وہ مٹی بھی تر ہو جاتی ہے۔ اتنی لمبی عبادت کی، اتنی لمبی عبادت کی، حتیٰ کہ صبح کی اذان ہو گئی، بلال بلانے کے لیے آ گئے کہ آقا جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے۔ جب بلال نے سیدنا محمد کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، جسم کے
کپڑے گیلے ہو چکے ہیں، اتنی گریہ زاری ہے، اتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے عبادت کی ہے، بلال کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل گئے۔ فوراً سوال کرتے ہیں آقا آپ تو معصوم ہیں، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، اتنی عبادت کیوں؟ امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال، جس رب نے مجھے اتنا کچھ عطا کر دیا کہ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، میں اس کو گن نہیں سکتا، افلا اکون عبدا شکورا، میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں جس نے اتنا مجھے عطا کیا؟ میں مکے کا یتیم انسان تھا، اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے کہ میں اس رب کو راضی نہ کروں؟ میرے محترم بھائیو، سچی بات ہے، اگر میں اور آپ بھی غور کریں تو ہمارے اوپر بھی اللہ کی نعمتیں کم نہیں ہیں۔ کبھی خیال نہیں آیا، کبھی ہم نے اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا، ہم ہمیشہ یہ شمار کرتے ہیں کہ میرے پاس وہ نہیں ہے، فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے، فلاں چیز کی کمی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، کبھی یہ رجسٹر کھول کے لکھنا شروع کر دیں کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ عطا کیا ہے، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اتنی نعمتیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، اور میرا بیہیو کیا ہے کہ میں ہر پل ہر لمحہ اپنے رب کو ناراض کرتا ہوں، ناشکری کی باتیں کرتا ہوں، اللہ کے سامنے شکایتیں رکھتا ہوں کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے۔ کعبہ کی رب کی قسم ہے، آپ اپنے اوپر روئیں گے جب آپ اپنی ناشکری کا محاسبہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، وہ امام کائنات تو اپنے راضی رب کو راضی کر رہے ہیں، ہمارے اوپر ہمارا رب ناراض ہے۔ یقین جانیے عبادت سے دور ہیں، روزے زکوٰۃ سے دور ہیں، نیک اعمال اذکار سے دور ہیں، یہ بڑی وجہ ہے کہ ہمارا رب ہمارے اوپر ناراض ہے۔ وہ ہمیں عبادت کی طرف، نماز کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں آنے دیتے۔ جب انسان کے دل کے اوپر وہ نطقہ لگ جاتا ہے، وہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، جب انسان اس حد تک اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، پھر پورا دل اللہ سیاہ کر دیتے ہیں، پھر عبادت کے اندر دل نہیں لگتا، روزہ اچھا نہیں لگتا، نیک اعمال اچھے نہیں لگتے، ذکر و اذکار کو جی نہیں کرتا، کیونکہ دل سیاہ ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اٹھا کریں رات کو، یہ رات، یہ سردی اور یہ نعمت، یہ رات لمبی، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں۔ سردی تو آئے گی لیکن شاید ہم ہوں کہ نہ ہوں، سردی تو آتی رہے گی، ہمارا کوئی پتہ نہیں، ہمارا کوئی بھروسہ نہیں، کتنے چلے گئے، کتنے ہماری آنکھوں کے سامنے چلے گئے، ایک نہ ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ خدا کے لیے اس وقت کو، آنے والے موسم کو، اس سردی کی راتوں کو، اس لمبی کی راتوں کو غنیمت جانتے ہوئے میرے محترم بھائیوں، رات کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ فجر کی اذان سے پہلے ضرور اٹھیں اور لذت حاصل کریں، آپ کو عبادت کی انشاءاللہ لذت حاصل ہوگی۔ دن کے اندر جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں، بڑے بڑے خیالات، سوچیں ہمارے دلوں کے اندر ہوتی ہیں، افراتفری کا ماحول ہے، بے سکونی کا ماحول ہے، واویلا اور شور ہوتا ہے۔ جب رات کو آپ اٹھیں گے، آپ انشاءاللہ خیالات بھی آپ کے اچھے ہوں گے کہ آپ اس لیے اٹھے ہیں کہ صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ عبادت کی لذت آپ محسوس کریں گے، ایمان کی حلاوت آپ کو ملے گی، ایمان کی مٹھاس اور عبادت کی مٹھاس انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، خود بھی اٹھیں، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کریں۔ یقین جانیے آپ حدیث سنیں گے، کتنی خواہش ہوتی ہے کوئی نیک بندہ ہمارے لیے دعا کر دے، وہ اللہ کا ولی، کوئی بزرگ ہمارے لیے دعا کر دے، لیکن وہ انسان کتنا عظیم ہے جس کے لیے امام کائنات محبوب خدا محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر دیں، وہ کتنا عظیم انسان ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی دعا ملے، ہمارے حق میں اللہ کے نبی کی دعا ہو جائے، ہم اللہ کے نبی کی دعا کے مصداق بن جائیں، تو بڑا خوبصورت عمل ہے۔ ابو داؤد کے اندر 1450 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رحم اللہ رجلا قام من اللیل
नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह उस बंदे के ऊपर रहम फरमाए। ये अल्लाह के नबी दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह उस बंदे के ऊपर रहम फरमाए। कौन सा बंदा? क़ाम मिनल लैल, जो रात को उठता है क़याम करने के लिए, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए, फ़सल्ला, वो नमाज़ पढ़ता है, वअयक़ज़ इम्रअतहु फ़सल्लत, और अपनी अहलिया को, अपनी बीवी को भी जगाता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह उसके ऊपर रहम फरमाए। ये मेरे नबी दुआ दे रहे हैं। यकीन जानिए, कभी ये नियत दिल के अंदर रख कर कि अल्लाह के नबी की हदीस के ऊपर अमल करके और मैंने अल्लाह के नबी की दुआ को हासिल करना है, अल्लाह की इज्जत की कसम है इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह के नबी की दुआ मिल जाएगी, आप इसके मिसदाक बन जाएंगे। कभी इरादा करके तो सोएं कि इंशाअल्लाह सुबह मैंने भी उठना है, अपनी अहलिया को भी उठाना है। नीयत ये हो कि अल्लाह के नबी ने रहम की दुआ की है, दुआ भी मिलेगी, साथ तहज्जुद की नमाज भी अदा हो जाएगी। काबा के रब की कसम है, तहज्जुद की नमाज अदा करने वाला, क़यामुल लैल करने वाला इंशाअल्लाह नमाज पंजगाना भी नहीं छोड़ेगा, ज़िक्र व अज़कार भी मिस नहीं होगा, क्योंकि उसने एक बड़ी खूबसूरत तरीन इब्तदा कर ली है, उसका आगाज़ बड़ा खूबसूरत हो गया है। अल्लाह के सामने गिरिया जारी करके उसने आगाज़ किया है। पूरे दिन में इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत, अल्लाह की तरफ से नूर, रोशनी उसके शामिल हाल हो जाएगी इंशाअल्लाह। सारा दिन हशाश बशाश उसका गुजरेगा जो रात को उठ के अल्लाह की इबादत करता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब को नसीब फरमाए। मेरे मुहतरम भाइयों, चलो थोड़ा सा ही वक्त हो, एक आधा घंटे 20 मिनट ही आपको मिल जाए तो ये भी काफ़ी हो जाएगा। सुनिए हदीस, अबू दाऊद के अंदर 1451 नंबर के ऊपर हदीस मौजूद है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा रात को उठता है, खुद भी उठा है, अपनी घर वाली को भी उठाया है और सिर्फ 2 रकतें उसने पढ़ ली हैं, दोनों ने 2-2 रकतें अदा कर ली हैं। 2 रकतें तकरीबन 10 मिनट लगते हैं, ज़्यादा तो ज़्यादा अगर लंबी भी की जाए। 2-2 रकतें दोनों ने पढ़ ली हैं। जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कुतिबा मिनज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा वज़्ज़ाकिरात, अल्लाह ताला इन दोनों को कसरत से ज़िक्र करने वाले मर्दों के अंदर और कसरत से ज़िक्र करने वाली औरतों के अंदर शामिल कर देते हैं। अल्लाह ज़ाकिरीन के अंदर शामिल कर देते हैं, जो अल्लाह का ज़िक्र करने वाले हैं, कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करने वाले हैं। ये 2 रकतें फजर की नमाज से पहले अदा करने वालों को अल्लाह ताला ज़ाकिरीन के अंदर शामिल कर देते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब को ज़ाकिरीन के अंदर शामिल फरमाए। मेरे मुहतरम भाइयों, वो वक़्त बड़ा ही कीमती वक़्त होता है। तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, अक़रबु मा यकून रब्बु मिनल अब्दि फ़ी जौफ़िल लैल, कि सबसे ज़्यादा अल्लाह करीब अपने बंदे के उस वक़्त होता है जब रात आधी गुजर चुकी होती है, आधी रह जाती है, उसके दरमियान का जो वक़्त होता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे ज़्यादा अल्लाह करीब होता है उस वक़्त अपने बंदे। लेकिन बंदा है कि ये सोया हुआ है। मेरे मुहतरम भाइयों, मेरी गुजारिश है कि इंशाअल्लाह ये सर्दी की रातें हमने इंशाअल्लाह सौ की नहीं गुजारनी, ज़रूर इंशाअल्लाह हमने अपना शेड्यूल बनाना है। 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा अजान से पहले ज़रूर उठना है, अपने घर के अंदर इंशाअल्लाह नमाज अदा करनी है, अपनी अहलिया को भी उठाना है। मेरे मुहतरम भाइयों, अगर आप ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह के हुक्म के ऊपर भी अमल कर रहे हैं। अल्लाह का हुक्म है कुरान मजीद के अंदर, अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को भी और अपने अहल व अयाल को भी दोज़ख से बचाओ, उनको आग से बचाओ, अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह के अजाब से बचाओ। ये अल्लाह का हुक्म है, अपने आप को, अपने अहल व अयाल को आग से बचाना मेरे मुहतरम भाइयों फ़र्ज है, ये अल्लाह का हुक्म है। अगर आप इबादत कर रहे हैं, अपने अहल व अयाल को भी इबादत का कह रहे हैं, उनको भी इबादत के ऊपर कह रहे हैं, तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है आप अल्लाह और उसके रसूल की इताअत कर रहे हैं। इताअत भी, सवाब भी, अल्लाह की तरफ से नेमतें भी, बशारतें भी, खुशखबरियाँ भी इंशाअल्लाह आपको मिलेंगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें नसीब फरमाए। और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद के अंदर 1389 नंबर के ऊपर हदीस मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन क़ाम बिअशरिन आयातिन लम युक्तब मिनल गाफिलीन,
فرمایا جو صبح کے وقت 10 آیات پڑھ لیتا ہے قرآن کی، 10 آیات تلاوت کر لیتا ہے قیام کی حالت کے اندر، یا وضو کر کے ویسے بیٹھ کے 10 آیات پڑھ لیتا ہے، جناب محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو غافلین سے نکال دیتے ہیں کہ یہ بندہ غافل نہیں ہے، یہ بندہ غافل نہیں ہے، یہ بے خبر نہیں ہے، اللہ غافلین سے نکال دیتے ہیں۔ اور فرمایا جو بندہ 100 آیات تلاوت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فرما بردار بندوں کے اندر شامل کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ میرا فرما بردار ہے، یہ اطاعت گزار ہے، جس کو 100 آیات نصیب ہو جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیو سنیے، ترمذی کے اندر 1984 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنت کا منظر بیان کیا، فرمایا جنت کے اندر ایسے بالا خانے ہوں گے جن کا اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا، جن کا بیرونی حصہ اندر سے نظر آئے گا، یعنی بڑے خوبصورت بالا خانے ہوں گے، بڑے خوبصورت کمرے ہوں گے۔ تو ایک عربی کھڑا ہوتا ہے، وہ سوال کرتا ہے اللہ کے نبی یہ کن کے لیے، کن کو نصیب ہوں گے؟ تو میرے محترم بھائیوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن اطاب الکلام، پہلی ان کی خوبی یہ ہے وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو خوبصورت بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، اپنی زبان سے سوچ سمجھ کر بات نکالتے ہیں، اتنی خوبصورت بات ہوتی ہے کہ ان کا دل خود بھی راضی ہو جاتا ہے، سننے والے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں میں اور آپ بھی کوشش کریں کہ بات ایسی کریں کہ لوگوں کے درمیان بکھر جائے، موتی بن جائے، خوشبو بن جائے، پھول بن جائے۔ ایسی بات نہ کریں کہ لوگ سن کر ان کے اندر جل جائیں، ان کے اندر حسد اور کینے کا مواد پیدا ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ یہ کیسا بولتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جن کی گفتگو سن کے لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں کہ میں نے ان کا سامنا نہیں کرنا، میں نے ان کی مجلس اٹینڈ نہیں کرنی۔ یہ اس انداز سے گفتگو کرتا ہے، ہر وقت تبصرہ، ہر وقت تنقید، ہر وقت معاملات کے اندر گڑبڑ، یہ سارے معاملات میرے محترم بھائیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھی گفتگو کریں تاکہ سننے والا بھی راضی ہو، جب اچھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، جو مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور فرمایا وَأَدَامَ الصِّيَامَ، جو ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، کبھی فرضی روزہ نہیں چھوڑتے، نفلی کی توفیق مل جائے نفلی نہیں چھوڑتے، روزوں سے پیار ہے۔ اور فرمایا وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں، نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، یہ مصلی کے اوپر آ کر اللہ کی عبادت کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ یہ سارے بالا خانے، یہ جنت کے سارے مناظر اللہ ان کو نصیب فرمائے گا جو رات کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں آج اگر میں اور آپ غور کریں، آج کے نوجوان کی راتیں میرے محترم بھائیوں زنا کے اوپر، بدکاری، فحاشی اور یعنی کے معاملات دیکھتے ہوئے گزرتی ہیں۔ وہ اپنے انجام کی فکر کرے، اللہ نہ کرے اگر اللہ کا عذاب آ گیا، اللہ کی پکڑ آ گئی، یاد رکھیے اللہ غافل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوں، یہ مت سوچنا کہ میں نے مخلوق کو پیدا کر کے ان کو انہی کے حال پہ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ان ربک لبالمرصاد، اللہ فرماتے ہیں میں غافل نہیں ہوں، میں تو گھات کے اندر بیٹھا ہوں، میں تمہیں پوری طرح دیکھ رہا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں اللہ کی پکڑ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اپنی تنہائی چیک کریں، اپنی رات چیک کریں، اپنے تنہائی کے اوقات چیک کریں۔ اگر اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی بغاوت کے اندر گزر رہے ہیں تو میرے محترم بھائیوں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ تو اگر ساری رات موبائل دیکھتے گزر جائے گی تو میرے محترم بھائیوں پھر تہجد تو کیا، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ نصیب نہیں ہوگی۔ فجر کی نماز تو کیا، پھر طلوع آفتاب میں آ کر دن چڑھے مسجد کے اندر جانا پڑے گا، جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، لوگ گھروں کے اندر جا رہے ہوتے ہیں اور یہ نوجوان نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آ رہا ہے۔ اس کو شرم بھی نہیں آتی، اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں کس وقت نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور میرے محترم بھائیوں نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے، بلا وجہ جماعت سے پیچھے رہنے والے کی نماز نہیں ہوتی، جان بوجھ کر جماعت سے پیچھے رہتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اس کی نماز نہیں ہوتی۔
یہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز ایمان والوں کے اوپر وقت پر فرض کی گئی ہے۔ بلا وجہ جماعت چھوڑنا یہ گناہ ہے اور اس بندے کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ قیام اللیل نصیب فرمائے، اللہ تہجد کی نماز ہمیں نصیب فرمائے۔ آخری باتیں میرے محترم بھائیوں، آخری حدیث سنیں، انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ عموماً ہمارے ذہن کے اندر خیال آتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بڑی میں نے دعائیں کی ہیں، ہر فرض نماز کے بعد میں دعا کرتا ہوں، اور بڑی لمبی لمبی لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے میرے محترم بھائیوں، دعا بھی عبادت ہے، لیکن یہ مت کریں میرے محترم بھائیوں کہ دعا کو وقت زیادہ دیں اور عبادت اتنی مختصر ہو جائے کہ 2 منٹ کے اندر 4 فرض ادا ہو جاتے ہیں، 1.5 منٹ کے اندر 4 نفل ادا ہو جاتے ہیں۔ نفل تیز، فرض تیز، اور عبادت اور دعا کے اندر زیادہ وقت۔ میرے محترم بھائیو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، دعا بھی مانگیں لیکن سب سے پہلے عبادت اچھی ادا کریں، اچھا رکوع ہو، اچھا قیام ہو، اچھا سجدہ ہو، پوری ایمانداری سے اور پوری دل کی حضوری کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اس کے بعد جتنی لمبی مرضی دعا مانگے میرے محترم بھائیو دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا وقت بھی ہے جہاں پر مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر 1154 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، فرمایا من تعار من اللیل، جس کی رات کو آنکھ کھلے وہ بیدار ہو گیا ہے، اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے اگر یہ کلمات پڑھ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمات بڑے آسان ہیں، آپ سب کو یہ آتے ہیں۔ جو یہ کلمات پڑھ دیتا ہے اور ساتھ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کلمات کہنے کے بعد وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ لیکن کیسے آنکھ کھلے گی؟ جب ٹائم کے ساتھ سوں گے۔ میرے محترم بھائیو تہجد پڑھنے کا بہترین کلیہ میں آپ کو بتاتا ہوں، رات عشاء کی نماز کے فوراً بعد سونا چاہیے، اور سونے سے پہلے اللہ سے دعا کر کے سوئیں کہ یا اللہ مجھے تہجد نصیب فرمانا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ بات تجربہ شدہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ اللہ سے دعا کر کے سوئے ہیں اور پوری خلوص نیت کے ساتھ آپ نے دعا کی ہے، پکا آپ کا ارادہ ہے کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے اور آپ دعا کر کے سو رہے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ کو تہجد کے ٹائم اٹھنا ضرور نصیب ہو جائے گا۔ میرا اپنا ذاتی میرے محترم بھائیوں تجربہ ہے، جتنا بھی لیٹ ہو جائے، بعض اوقات 10 بھی بج جاتے ہیں، 10:30 بھی ہو جاتے ہیں، لیکن دعا کر کے سوتا ہوں کہ یا اللہ تہجد کی نماز نصیب ہو جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے اتنے قلیل وقت کے اندر سویا ہوا ہوں، تب بھی کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ وقت دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو جاتی ہے۔ یہ کلیہ ہے میرے محترم بھائیوں۔ لیکن جو سوتے ہی لیٹ ہیں، رات گئے تک باتیں، رات گئے تک موبائل کے اوپر مصروفیت، میرے محترم بھائیوں اس کو تو فجر کی نماز بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو میرے محترم بھائیوں آپ چاہتے ہیں اگر کوئی اللہ سے دعا قبول کرانی ہے، کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، کوئی بیماری کا مسئلہ ہے، کوئی روزگار کا مسئلہ ہے، کوئی گھریلو مسائل ہیں، کوئی اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے اٹھیں، رات کو اٹھیں، اپنے بستر کے اوپر بیٹھیں اور یہ سارے کلمات پڑھیں۔ یہ بہترین وظیفہ ہے، یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ یہ ان کی زبان سے، ان کی مبارک مقدس اور ناطق وحی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ انشاءاللہ جو یہ کلمات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ اور یہی بس نہیں بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے بعد اگر وہ وضو کرتا ہے اور وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی نماز بھی قبول فرمائیں گے۔ یعنی یہ بھی ایک ہے، فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں، اللہ نے قبول کی ہے کہ نہیں، لیکن جو ان کلمات کو پڑھ کر رات کو اٹھتا ہے اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں، یہ میری اور آپ کی گارنٹی نہیں ہے، یہ امام کائنات کی گارنٹی ہے، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گارنٹی ہے کہ اللہ اس کی نماز بھی قبول فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اٹھ کے دیکھیں میرے محترم بھائیوں، بڑا یہ محبوب وقت ہے یہ تہجد کا وقت میرے محترم بھائیوں، اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کے اندر آئے ہیں، میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت بہترین یہ تہجد کی نماز، یہ قیام اللیل کہ اللہ کے نبی اتنی لمبی
लंबी लंबी इबादत करते थे रात को कि आपके मुबारक पाँव के ऊपर सोज आ जाती थी। लोग सवाल करते थे वजह क्या है, जवाब यही मिलता था, अफला अकूना अब्दन शकूरा, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बनना चाहता हूँ। मेरे मुहतरम भाइयों, अगर आप भी अल्लाह के शुक्रगुजार बनना चाहते हैं तो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की सीरत, आपकी सुन्नत, आपका तरीका आपके सामने है। एक तो आप अमली मोहब्बत का इज़हार करेंगे कि हमें इमाम कायनात से अमली मोहब्बत है, और दूसरा इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत के अंदर, दोनों जहानों के अंदर इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मेरे मुहतरम भाइयों, मेरी गुजारिश है कि ज़रूर अपना मुहासबा करें और अपनी जो मसरूफ़ियत है, बिलखसूस जो मोबाइल के ऊपर, ये इससे मिलता भी कुछ नहीं मेरे मुहतरम भाइयों। जितनी देर तक फेसबुक चलाते रहें, जो कुछ भी देखते रहें, एंड पे यही होता है कि मिला कुछ नहीं, वक़्त ज़ाया किया है, नींद बर्बाद की है, और सुबह की नमाज अल्लाह ना करे वो भी ना बर्बाद हो जाए। तो अपनी मसरूफ़ियत को कम करके रात को टाइम के साथ सो जाएं, अल्लाह से दुआ करके सो जाएं कि या अल्लाह मैंने तहज्जुद पढ़नी है, और देखना फिर आपके वक़्त के अंदर कितनी बरकत होती है। मेरे नबी ने फरमाया था, अल्लाह के नबी ने दुआ की है कि या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक़्त के अंदर बरकत डाल दे। तो जो उठेगा तो बरकत तो उसको मिलेगी। तहज्जुद पढ़ ली, अजान होगी, आपने तो रखते अदा कर ली, अब जमात के अंदर इतना टाइम है, आप तिलावत कर सकते हैं, आप अज़कार पढ़ सकते हैं, आप कुरान की तिलावत कर सकते हैं, अल्लाह से लंबी लंबी दुआ मांग सकते हैं। इतनी बरकत आपको मिलेगी कि आप सैर हो जाएंगे, अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह का जिक्र करके इंशाअल्लाह आप अंदर से सैर हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको क़यामुल लैल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। मेरे मुहतरम भाइयों, ये अल्लाह के नेक लोगों का शेवा है। अल्लाह के जितने औलिया अल्लाह गुज़रे हैं, रात को उनका उठना, अल्लाह के सामने बेदार होना, अल्लाह के सामने खड़े होना, रोना और खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ना, ये अल्लाह के नेक बंदे औलिया अल्लाह का तरीका है। तो अगर अल्लाह के वलियों से मोहब्बत है, औलिया अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत है, तो उनके तरीके से मोहब्बत करें, उनके नक्शे कदम पे चलें, इंशाअल्लाह आपको उनकी रफ़ाकत मिलेगी। जो किसी नेक आदमी के नक्शे कदम पे चलता है, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, कल क़यामत को अल्लाह ताला उनका साथ नसीब फरमा देगा। तो अगर आप इसलिए उठे हैं रात को कि ये मेरे नबी का तरीका है, मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी उठते थे, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, मेरा ईमान ये है, अगर कोई भी नेकी आप इस वजह से कर रहे हैं कि नबी ने फरमाई है, मेरे नबी ने की है, मेरे आका ने की है, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, अल्लाह इतनी मोहब्बत करेगा आपसे, अल्लाह इतनी लाज रखेगा आपकी, इंशाअल्लाह आमना के लाल का साथ नसीब हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन सुन्नत से मोहब्बत करें, सीने से लगाएं, अल्लाह के नबी के तरीके को सीने से लगाएं। यही ज़िंदगी है, यही सारा कुछ है, यही हमारे आने का मकसद है। बाकी सारा बेकार और ज़ाया फजूल है। ये दुनिया की चीज़ें, ये स्टेटस, ये सहूलियत, ये सारी बेकार है मेरे मुहतरम भाइयों। कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जो आपसे वफा करे। एक हस्ती है, वो इमाम कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है, जो इंशाअल्लाह हमेशा आपसे वफा करेगी, हमेशा आपका ख्याल रखेगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सही मानों में उनके साथ सच्ची ईमानी अमली मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।